مجھے ایک صاحب کہنے لگے میرے دادا فرمایا کرتے تھے بیٹا یہ جو شہتیر ہے نا، یہ جو شہتیر ہوتے ہیں لکڑی کے جن کے اوپر چھتیں ڈلتی ہیں، بیٹا یہ جو شہتیر ہے، میرے دادا بابا جی ہوتے تھے، بڑھاپے میں اکثر چارپائی پہ پڑے رہتے تھے، تھوڑا سا چلتے تھے تو سانس پھول جاتا تھا، کھانستے رہتے تھے، لاٹھی سے بڑھاپا تھا بہت زیادہ، لیکن اکثر ایک بات کہتے تھے مجھے اور میرے والد کو کہ بیٹا یہ جو شہتیر ہے نا، ان شہتیر کو کبھی کاٹنا نہ کبھی بیچنا نہ، ان میں تمہارے لیے بڑی برکت ہے۔ کہا کہ ہم بابا جی کی بات کو کہتے تھے بابا جی تعویذ کا شہتیر کا کیا تعلق ہے، شہتیر سے کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہا بابا جی فوت ہو گئے، کچھ ہی عرصے کے بعد مکان بنانے لگے تو ہم نے گھر توڑا، نیا مکان، پرانے وقت کی پرانی موٹی دیواریں کچی اینٹوں کی بنی ہوئی تھی، ہم نے تو جب وہ شہتیر کا وقت آیا تو دادا جی کی بات یاد تو آئی پر قدردانی نہ کی۔ وہ شہتیر اٹھا کے پہلے گھر کے صحن میں رکھ دیا، نیچے اینٹیں رکھ کے بہت عرصہ پڑے رہے، بارش میں طوفان میں پڑے رہے۔ ایک دفعہ ایک صاحب آئے، اس نے کہا کہ یہ شہتیر آپ پیسے لے لیں مجھے دے دیں۔ ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے خراب ہو رہے ہیں، ہم نے کہا آپ کو دے دیتے ہیں۔ اس نے کہا میں گھر بنا رہا ہوں، غریب آدمی تھا، میں گھر بنا رہا ہوں، تو وہ ہم نے انہیں دے دیا۔ بس ان شہتیروں کا گھر سے نکلنا تھا۔ میرے گھر میں پھر بیماریاں، تکلیفیں، جھگڑے، پریشانیاں، مشکلات، مسائل ایسے 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 کہ ہم پریشان ہو گئے، اور گزشتہ 2 ڈھائی 3 سال گزر گئے، ہم پریشان رہے، سمجھ نہ آئی ہوا کیا ہمارے ساتھ اور ہو کیا رہا۔ لگے ایک اللہ والے تھے حضرت مولانا حبیب اللہ گمانوی رحمت اللہ علیہ، طاہر والی بزرگ تھے، بڑے درویش تھے، ان کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت ہر بات میں فقیر کہتے تھے، تو اس نے کہا حضرت کہ ایسے ایسے ہوا ہے میرے ساتھ۔ حضرت نے نا ایسی آنکھیں بند کی، آنکھیں بند کر کے فرمانے لگے کوئی برکت والی لکڑی ہے تیرے گھر سے گئی ہے، اور جس کے پاس گئی ہے وہ رنگا گیا۔ تھا کر کے دادا کی بات لگی کہ دادا نے فرمایا تھا کہ ان شہتیروں کو کیا کرنا، بس ان کی قدردانی کرنا، ان کو گھر سے نہ نکالنا۔ اب حضرت سے ملاقات کر کے دوڑے بھاگے اس بندے کے گھر۔ ہمارا دور پر ایک رشتہ دار بھی تھا، برادری کا، نرا غریب، آخری درجے کا غریب تھا۔ ہم کیا دیکھتے ہیں اس کے گھر میں جو تو تمنگری، مال، دولت، عزت، وقار، شان و شوکت۔ تو وہ کہنے لگا بسم اللہ، کیسے آئے، کیا شتیر لینے آئے؟ تو حیران ہو گئی، ہم نے تو چھت پہ ڈال دیے۔ کہنے لگے ہم سے چھت کے پیسے لے لو، سب کچھ لے لو، پر یہ شتیر واپس کر دو۔ وہ اب پکا ہو گیا، اسے کہا بھی شتیر واپس لیتے ہیں، کوئی راز ہوگا۔ اچھا پتا اسے بھی نہیں ہے جو میرے دن پھرے ہیں، یہ کہاں سے پھرے؟ اب یہ کہنے لگے ہم نے اسے بھی نہیں بتایا، وہ بار بار پوچھے، کم کہنے بھی ہمارے بڑوں کی نشانی ہے، بس دے دو۔ کہ نہ، کچھ وجہ بتاؤ۔ کہہ رہے ہم نہ بتائیں، ہم نے اگر اس کو بتا دیا کہ یہ شہتیر بخت اور برکت والے ہیں، بخت اور برکت والے، کہنے لگے بڑوں کی نشانی ہے، شتیر دے دے۔ وہ بھی پکا ہو گیا، کہا کہ میں تو نہیں دیتا۔ اس کو آفریں لگائیں، منتیں کی، سارا کچھ کیا، آخر کر مان گیا۔ اب کہنے لگے ہم چھت توڑ رہے، سارے بڑے ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، پہلے بڑی جو ہے بے رغبتی کے ساتھ شیطیر کو گھر سے نکالا تھا، اب شیطیر نہ تھا، کوئی پتہ نہیں کیا تھا، جو اس کی محنت ہو رہی، اس کی کوشش ہو رہی، اور پھر چھتیں توڑی جا رہی۔ وہ بچا، وہ بندہ حسرت کی نظروں سے دیکھ رہا، اور اسے پتہ نہیں تھا کہ بخت میرے گھر سے پھر لوٹ کے جا رہا۔ اب کہا دونوں شیطیر لے آئے۔ اب ہم نے شیطیروں کو غور سے دیکھا، ان میں ہے کیا ایسی چیز؟ دیکھا تو ایک نقش تھا جو لکڑی پہ کنڈا تھا، اور ایسے انداز کے ساتھ نظر نہیں آتا تھا۔ دونوں شیطیروں پہ ایک نقش تھا جو لکڑی سے وہ اندر جیسے پتھر کے اندر میت کی قبر کی وہ لوح لکھتے ہیں پتھر کے اندر، ایسے لکڑی کے اندر لکھا ہوا تھا۔ بس وہ شہتیر کہا کہ پھر ہم نے لا کے
घर के अंदर किसी भाल कमरे में रख के ऊपर कपड़ा डाल दिया, बस उसका आना था और वक्त फिर ऐसे दरवाजे तोड़ के हमारे घरों में आना शुरू। बस वो शैतीर का आना था और फिर कहा कि हमारे दिल में था कि वो शैतीर